معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پھر ایک نئے واقعہ کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں، اور یہ واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے ان حضرات کے لیے جو آج اپنی بیماریوں کے متعلق کافی پریشانی حال رہتے ہیں، اپنے بچوں کی بیمار کے متعلق، اپنے والدین کی بیمار کے متعلق، اور نہ جانے اپنی اس بیماری کے علاج کرنے کے لیے در در کی ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں، کبھی حکیم، کبھی کسی ڈاکٹر، کسی طبیب کے پاس، اور یہاں تک کہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ اپنے علاقوں کے ہاسپٹلوں میں جب جا کر کے ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ مسلمان طبقے کے لوگ اس ہاسپٹل میں بیمار پڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی اسے وہ شفا نہیں مل پاتی ہے جس شفا کی تلاش میں انسان جو ہے نا در در کے ہاسپٹلوں کا چکر اور چھان مارتے ہیں۔ میرے عزیز، آج اس واقعے کو اگر آپ اپنی دل کے کان سے اگر آپ سنیں گے اور محسوس کریں گے تو آپ کو یقیناً اس بات پر آپ جا کر کے رکیں گے کہ جو واقعہ میں پیش کیا گیا ہے بالکل ہی صحیح ہے، اور یہی طریقہ اگر مسلمانان عالم اگر اپنائے گا تو انشاءاللہ اس پر جو ہے نا کامیابی کی ایک ضمانت ملتی ہوئی دکھائی دے گی اور مسلمان شفا یاب ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ آپ کے شکم یعنی کہ پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، اور اتنا درد کہ اس درد سے جو ہے نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں۔ حکیم بھی لا علاج ہوتا ہے، کوئی حکیم کوئی طبیب اس درد کو جو ہے نا علاج نہیں کر پاتا۔ تو پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سوچتے ہیں کہ میں تو کلیم ہوں، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں، کیوں نہ کوہ طور پہاڑ پر کسی طرح پہنچا جائے اور اللہ سے ہم کلام ہو کر کے اس بیماری کی جو ہے نا شفا اور اس بیماری کی دوا جو ہے نا تلاش کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کسی طرح کوہ طور پہاڑ پر پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اے رب الجلال، آج میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں کیونکہ میرے شکم یعنی کہ میرے پیٹ میں سخت درد ہو رہا ہے، اور درد اس قدر ہے کہ جیسے کہ ہماری روح نکل جائے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے اس بے چینی اور اس درد کی کرب کی جو صدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے موسیٰ، تیری اس بیماری کا علاج ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ، وہ علاج کیا ہے؟ کہا موسیٰ، تو کوہ طور پہاڑ سے نیچے اترو، اور نیچے اترنے کے بعد فان جنگل میں جاؤ، اور اس جنگل میں ایک پیڑ تمہیں دکھائی دے گا، ایک درخت دکھائی دے گا، اور اس درخت کے جو پتے ہیں اس پتوں کو تجھے توڑنا ہے اور اسے دو پتھروں کے بیچ میں پیس دینا ہے۔ پیسنے کے بعد جب اسے تم پیو گے تو تمہاری درد جو ہے نا کافور ہو جائے گی اور تم شکم درد سے بالکل ہی محفوظ و معمون ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہاڑ سے نیچے اترتے ہیں اور اس جنگل میں جا کر پہنچتے ہیں۔ اس جنگل میں جانے کے بعد اللہ کے بتائے ہوئے اس درخت کی کھوج کرتے ہیں۔ کھوج کرنے کے بعد وہ درخت مل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس درخت کے پتیوں کو توڑتے ہیں، دو پتھروں کے بیچ میں رکھ کر کے اسے کچلتے ہیں، پیستے ہیں۔ پیسنے کے بعد وہ جیسے ہی اس پتی کو پیا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے شکم درد، پیٹ کا درد مکمل طور سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیز، لیکن کچھ دنوں کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کو پھر وہی درد اسی انداز سے اور اسی کرب کے ساتھ پھر سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو اس درد کی بے چینی کو دیکھا تو آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس درخت کی پتیوں کو میرے لیے جو دوا تجویز کیا تھا، کیوں نہ اسی جنگل میں جا کر کے اسی پیڑ کے پتیوں کو توڑ کر کے اسی طرح پیسا جائے، اور اسی طرح اگر پی لیا جائے تو ہمارے شکم کا درد جو ہے نا وہ کافور ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پھر اسی درخت کے پاس گئے، پتیوں کو توڑا، دو پتھروں کے بیچ میں رکھ کر کے اس کو پیسا، پیسنے کے بعد پیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ بھی درد تھی، اس دفعہ بھی درد ہے۔ پہلی دفعہ اسی پیڑ کی پتیوں کو پیس کر کے پیا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کے درد شکم کافور ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے، لیکن اس مرتبہ جو ہے اسی پیڑ کی پتیوں کو پیس کر کے پیا جا رہا ہے، لیکن درد کافور نہیں ہو رہا ہے بلکہ درد میں اور بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شکم درد کی بے چینی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، پیٹ کا درد اور تیزی کے ساتھ ابھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ پریشان ہوتے ہیں کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے پیا تھا تو ہمارا درد ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس دفعہ جب پی رہا ہوں اسی درخت کی پتیوں کو پہلی دفعہ پیا تھا تو درد ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن یہی درخت ہے، یہی پتیاں ہے، یہی طریقہ ہے، لیکن پینے کے بعد بھی آج ہمارا درد شکم وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ چلے ہم اللہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہاڑ پر گئے اور وہاں
وہاں سے پھر اللہ کی بارگاہ میں صدا بلند کیا، اے اللہ تبارک و تعالی میرے شکم میں درد ہو رہا ہے، پچھلی دفعہ بھی درد تھا، ہم نے پیڑ کی پتیوں کو پیس کر کے پیا جو آپ نے بتایا تھا، درد کافور ہو گیا، لیکن اس دفعہ بھی میرے شکم میں درد ہوا، اسی پیڑ کی پتیوں کو پیسا ہے، پیا ہے، لیکن ہمارا درد کافور نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی غیب سے آواز لگاتا ہے، اے موسیٰ میں نے جو تجھے بتایا تھا جس درخت کے پاس جانے کے لیے، جب تو اس درخت کے پاس گیا تھا تو تمہارے جانے سے پہلے میں نے اس پیڑ کی پتیوں میں اپنی شفا ڈال دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پہلی مرتبہ جو شکم میں درد ہوا تھا، پیٹ میں جو درد ہوا تھا، تو تمہاری علاج ہو گئی تھی، تمہیں شفا مل گئی تھی، لیکن جب اس دفعہ جو گیا ہے میری بارگاہ سے ہو کر کے نہیں گیا ہے، تم ڈائریکٹ گئے ہو، اور ڈائریکٹ جب گیا ہے تو میں نے اس پیڑ کی پتیوں سے شفا میں نے اٹھا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے اس پیڑ کی پتیوں کے پیس کر کے پی جانے کے باوجود بھی تمہارا شکم کا درد ٹھیک نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ میری بارگاہ میں تو آیا نہیں، ڈائریکٹ وہاں چلا گیا ہے۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شفا کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفا کسی دوائی یا میڈیسن کے اندر میں نہیں ہے، کسی جڑی بوٹی کے اندر میں شفا نہیں ہے، شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اندر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی نارمل سے دوائی میں شفا ڈال دے تو اس نارمل سی دوائی سے بڑی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بڑے سے میڈیسن کے اندر میں اگر شفا اگر نہ ڈالے تو پھر اگر چھوٹی بیماری بھی ہو تو چھوٹی بیماری بھی لا علاج ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ میرے عزیز، تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ آج لوگ ہاسپٹل اور ڈاکٹروں کے جو خاک چھان رہے ہیں اور لوگ پریشان حال ہے اپنے بیماریوں کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ سے توکل رکھنا چھوڑ دیا اور وہ ڈائریکٹ بھروسہ رکھا کس پر؟ ڈاکٹر پر، طبیب پر، یا کسی حکیم یا کسی وید کے اوپر۔ کاش کہ وہ انسان اگر اللہ پر بھروسہ رکھا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اسی دوا کے اندر میں اس کے جانے سے پہلے اس ڈاکٹر کے قریب جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ڈالتا، اس کے میڈیسن اور اس کی دوائیوں میں شفا ڈالتا، پھر اللہ تبارک و تعالی اسی شفا کے ذریعے، اسی ڈاکٹر کے ذریعے اس بندے کی بیماری کو ٹھیک کرتا ہوا دکھائی دیتا۔ میرے عزیزان ملت اسلامیہ، تو ضرورت آج کی تاریخ میں اس بات کی ہے کہ بندہ اگر بیمار ہو تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں کم سے کم 2 رکعت نفل نماز ادا کرے اور رب کی بارگاہ میں روئے اور گڑ گڑائے اور کہے کہ اے رب الجلال آج میں بیمار ہوں، یا پھر آج میرے بچے بیمار ہے، یا پھر آج میرے والدین بیمار ہے۔ حقیقی معنی میں بیماری کا دینے والا بھی تو ہی ہے اور شفا کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے میرے رب الجلال اگر تو نے بیمار کیا ہے تو شفا بھی تو ہی کرے گا۔ اے میرے رب آج میں فلاں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اے رب الجلال اس کے دروازے سے، اس ڈاکٹر کے کلینک سے مجھے مایوس نہ رکھنا، مایوس نہ کرنا، اپنی شفا کی، اپنی رحمت کی شفا اس میں ڈال دے تاکہ ہماری بیماری ٹھیک ہو جائے۔ اور ویسے بھی بزرگان دین کا یہ عمل رہا، صحابہ کرام کا یہ عمل رہا۔ عمل کیا تھا؟ کیا ان کے گھروں میں بیمار نہیں پڑتے تھے لوگ؟ کیا ان کے والدین بیمار نہیں پڑتے تھے؟ کیا ان کے بچے بیمار نہیں پڑتے تھے؟ بڑے سے بڑے بیماریوں میں مبتلا ہوتے تھے، لیکن وہ ایک نارمل سے طبیب اور حکیم اور کسی وید کی جڑی بوٹیوں سے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آج باڈی کی پوری سرجری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، پورے مائنڈ کی جو ہے نا سرجری ہوتی دکھائی دے رہی ہے، انسان کا پورے جسم کی جو ہے نا مکمل مقناطیس کے ذریعے سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے ہر چیز کو درست کیا جا سکتا ہے۔ آج ٹیکنالوجی اور سائنس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کے باوجود بھی آج لوگ جو ہے نا اس فیلڈ میں بھی فیل دکھائی دیتے ہیں۔ اور میرے عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے کے زمانے میں کم دوائیوں میں، کم چھوٹی سی جڑی بوٹیوں میں بڑی سی بڑی بیماریوں کا علاج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندے کا طریقہ عمل کیا تھا، آج اس طریقے عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ وہ طریقہ عمل کیا تھا کہ جب کسی کے گھر میں اگر بیمار پڑتا تھا تو پہلے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، پہلے وہ غریبوں کی تلاش کیا کرتے تھے، یتیموں کی تلاش کیا کرتے تھے، بے سہاروں کی تلاش کیا کرتے تھے، اور جو ڈاکٹروں کے جو فیس جمع کرنے کے جو پیسے ہوتے تھے ان میں سے کچھ پیسوں اور کچھ عطیوں کو وہ ان غریبوں، ان یتیموں، ان بیواؤں کو جا کر کے صدقہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ادھر صدقہ کرتا اور صدقے کی نیت کو اللہ قبول فرماتا، بندہ اس سے ادھر حکیم کے پاس جاتا، صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے میڈیسن، اس کی دوائیوں میں اور ان کے پہنچے ہوئے ڈاکٹروں میں
अल्लाह तबारक व तआला शिफा डाल देता था। मेरे अजीज, आज हमारे पास क्या ऐसा वक्त है? आज नहीं है। आज तो मामला ऐसा है कि अगर किसी घर के अंदर में अगर लोग बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां हजारों रुपया जाकर के खर्च करते हैं, फीस अलग देते हैं, ब्लड टेस्ट और इधर पेशाब टेस्ट और ना जाने कितने सारे टेस्ट लिखते हैं, वो तमाम टेस्ट करवाते हैं और तमाम टेस्टों को वो पैसा भी देते हैं। लेकिन अगर आज हमारे मुआशरे में अगर मस्जिद है, मोहल्ले में अगर इमाम है, अगर वहां पर अगर किसी हकीम अगर किसी झाड़ फूक या किसी ऐसी चीज के लिए पहुंच जाए तो बंदा वहां पर 10 रुपया देने के लिए सोचता भी नहीं है और ये सोचता है कि अपने मोहल्ले के इमाम में क्या देना है। यहां तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर काम होता चला जा रहा है। काश के अपने इमाम को सदके की नियत ही से दे दे तो अल्लाह तबारक व तआला इस नियत को भी कबूल फरमा लेगा। अगर वो अपने गरीबों मोहल्ले के गरीबों को अगर सदके की नियत से अगर दे दे तो अल्लाह तबारक व तआला इधर सदका देगा और अल्लाह तबारक व तआला उसके सदके की बरकत से उधर उसकी बीमार माँ बाप उसके बीमार औलादों को अल्लाह तबारक व तआला शिफा याब करता हुआ दिखाई देगा। मूसा कलीमुल्लाह को जब नबी होकर के अल्लाह की बारगाह से हट करके अपना तजवीज़ किया और अपने दिमाग से और अपने सोची हुई बातों से उस दरख्त के पास जाकर के दोबारा उस पत्ती को पीस करके पीने की कोशिश किया, शिफा नहीं मिली। अल्लाह ने क्या कहा कि तू पिछली मर्तबा आया था, मेरी बारगाह से होकर के गया था, जब मेरी बारगाह में आया था और जब गया था उस दरख्त के पास तो मैं जाने से पहले उसके अंदर में शिफा डाल दिया था। आज मेरी बारगाह से होकर के नहीं गया, इसलिए मैं उस दरख्त से शिफा उठा लिया है। मेरे अजीज, कहने का मकसद यही है कि आप जब हॉस्पिटल में जाए या किसी डॉक्टर किसी तबीब के पास जाए तो पहले अल्लाह की बारगाह से होकर के जाए, नेक आमाल करके जाए, आप नफिल नमाज पढ़ करके जाए। और यूं भी आज लोग मन्नतें मांगते हैं कि मौला अगर हमारे बच्चे ठीक हो जाए तो हम या करेंगे वाह करेंगे, फलाना मजार पर जाकर के चादर चढ़ाएंगे, फलाना को ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर मन्नतें मांगनी है तो आप शरई मन्नतें मांगे और शरई मन्नतें किया है अल्लाह की बारगाह में कहे रब्बे जुल जलाल अगर मेरे बच्चे अगर बीमार से शिफा याब हो जाए तो हम 2 रकात नफिल नमाज पढ़ेंगे। किसे फुर्सत है नमाज पढ़ने की? मेरे अजीज, अगर शरई मन्नतें मांगनी है तो ये मांगे कि अगर हमारे वालिदैन ठीक हो जाए, हमारे घर के जो बीमार है वो ठीक हो जाए तो मैं इतने वक्त का रोजा रखूंगा, इतने दिनों का रोजा रखूंगा, इतनी नमाजें पढ़ूंगा। ये शरई मन्नतें हैं, इस पर आप फोकियत दें, आप इसको तरजीह दें मेरे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। फिर आपका मामला ये होगा कि आप डॉक्टरों के खाक छानते हुए नहीं दिखाई देंगे, तबीबों और हकीमों के दरवाजे की आप कुंडियां बजाते हुए नहीं दिखाई देंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से छोटी छोटी सी दवाइयों के अंदर में भी शिफा मिलती हुई दिखाई देगी और आप ठीक होते हुए दिखाई देंगे। मौला तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही तरीके से अपने अहलो अयाल की परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। और हम जब ला इलाज होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ही मर्ज देने वाला है और शिफा देने वाला वही है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान आलम में जो भी मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान हाल हो और मुसीबत ज़्यादा हो, बीमारियों में मुब्तला हो, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी जानिब से उसे शिफा कामिला आजिला अता फरमाए। इल्ला बितौफीकिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।